अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे वो हमारी ख़वातीन में बढ़ते हुए ज़हनी तनाव के रुझानात यानी स्ट्रेस के रुझानात हैं और उसकी वजूहात और उसका सद्देबाब क्या है। आज हमारी गुफ्तगू में हमारी शरीक हैं डॉक्टर हामिदा ख़ान, और ये रहती तो कनाडा में है लेकिन कुछ दिनों के लिए अपने अजीज़ों से मिलने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। तो इस मौज़ू पर हम जो कुछ बात करेंगे उसमें सबसे पहले ये है कि ये स्ट्रेस जो है ये कितना है हमारे मुल्क में और उसकी क्या तादाद है जो कि बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले तो ये 20% के अंदर अंदर था, लेकिन पिछले चंद सालों से जो हमारी ख़वातीन हैं और उनमें हाई लेवल का जो स्ट्रेस है वो 37% है। और जो आम है कि आम लोग ख़वातीन जो हमारी स्ट्रेस में है रहती हैं और उनका ज़हनी दबाव दबाव उनके और ज़हनी तनाव उनके ज़हन में होता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में भी आती हैं और रिपोर्ट भी करती हैं। तो वो गैलप ने जो सर्वे किया था उसके मुताबिक वो है कोई 60%। तो ये तो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजूहात भी बहुत हैं। तो कुछ मेडिकल वजूहात हैं, कुछ सोशल वजूहात हैं, कुछ दीगर वजूहात हैं। तो डॉक्टर हमदा, आप बताएंगी कि हम किस तरह हमारे यहाँ जो मेडिकल रीजंस हैं, मेडिकल रिलेटेड रीजंस हैं स्ट्रेस के, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू रज़ीना आलम। जी, मेडिकल कॉजेज़ जो स्ट्रेस के हैं वो उसमें बहुत सारे लाइक एलिमेंट्स हैं अगर देखा जाए। तो उसमें जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत इम्पैक्ट है हेल्थ पे। और जो भी फैक्टर्स एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहे हैं या आउटसाइड फैक्टर्स हैं, उसमें आप सोशियो इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, ये फाइनेंशियल है या सेटअप है, जो लिविंग लेवल है, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, उसका इम्पैक्ट। और सराउंडिंग में जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट है। और फिर उसके बाद इंटरनली आपके जो ऑर्गन्स हैं या आपकी जो टोटली लाइफ में जेनेटिक रोल भी है कि आपकी बाय बर्थ और बाय इनहेरिटेंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनहेरिट करते हैं और वो आप पे इन्फ्लुएंस करती हैं और वो आपको के स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ाती है। अब देखना ये है कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारी ख़वातीन जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार होती हैं। देखिए, ये सिलसिला जो है वो बचपन से शुरू होता है। मैं जब मुल्तान में थी और मैं वो किया करती थी बच्चों की काउंसलिंग, तो एक वालदा ने, किसी की बच्ची की वालदा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी बेटी को आपके पास भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल लड़कों के कपड़े पहनती है और लड़कों की बोलती है कि मैं करूँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, और मैं बहुत परेशान हूँ कि वो ऐसे क्यों करती है। तो जब मैंने उस बच्ची को बुला के पूछा, तो वो मुझसे कहने लगी कि आंटी, दरअसल मैं आपको बताऊँ, ये कह के वो रोने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तसल्ली रखें और बताएं। तो उसने ये बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद जब जब भी कोई चीज़ लाते थे तो वो मेरे भाई को देते थे, मुझे नहीं देते थे। और अब मेरे भाई बाहर चले गए पढ़ने, तो अब तक मुझे ये है, फिर मैंने ये किया कि मैंने भी लड़कों की तरह बोलना शुरू कर दिया और मैंने भी लड़कों की ड्रेसेस पहनने, अम्मी से कहा कि मैं तो यही पतलून पहनूंगी, यही कमीज पहनूंगी। तो वो बेचारी परेशान होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे, अगर वो बात मेरे दिल को इतनी लगती थी और इतनी मुझे उससे तकलीफ़ पहुँचती थी कि मुझे जो है वो कुछ कभी देते भी नहीं थे और कभी लाते थे तो पहले अगर 2 लड्डू मेरे भाई को देंगे तो 1 मुझे देंगे। तो इस तरह अगर जो हम गलत उनसे जब बर्ताव होता है, कुछ घरों में होता है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो नहीं इतना करते, लेकिन कुछ घरों में अभी भी ये है कि लड़के को लड़की पर ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाती है। तो इसकी वजह से ये है, एक तो ये वजह है, इसकी वजह से होता है। फिर जो-जो बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो वो उनकी तालीम के स्ट्रेसेस होते हैं और उसमें भी हमें ये है कि तालीम का स्ट्रेस ना लें, पढ़ें लेकिन घबराएँ ना, और पेपर से पहले उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो एक आराम से सो जाएँ, ये ना करें कि पूरी रात जागें या परेशान हों। देखिए, परेशानी से तो कोई हल नहीं निकलता। अब की बात हमें बचपन से बच्चों के ज़हन में डालने की ज़रूरत है कि वो किस तरह
اور اس کے بعد پھر وہ شادی کی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس سے ہوگی کیا ہوگی. جہاں ارینج میرج ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس سے ہم کیا ہوگا کس طرح ہوگا. شادی کے بعد بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا اس میں روشنی ڈالیے کہ ایک لڑکی جب شادی ہو کر جاتی ہے جی۔ تو اس کو اس پہ کس کس چیز کا دباؤ ہوتا ہے؟ ہاں، شادی تو خود لائک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں بہت ہی ایکسٹینسو یعنی اس کے لیے پریپریشن ہونی چاہیے ایک لڑکی کی۔ ہوں. تو اس کو بلکہ اس سے پہلے اس سے کچھ سال پہلے بچے کے ذہن کو اتنا ہمیں اس حد تک لے آنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اور اس کے لیے بچے کا ٹوٹل جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل کا ہونا چاہیے۔ اس میں ماں باپ کا رول تو ہے، لیکن بچے کا اٹ سیلف بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہونا چاہیے جس میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں ہر وہ کام جو بوائز کرتے ہیں، جس طرح آپ جاتے ہیں پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپورٹس ہیں، یا جس چیز میں بچی کو انٹرسٹ ہے وہ اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کرے۔ اسی طرح انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بچی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جینڈر ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ جینڈر ڈفرینس جو ہے وہ آ کر بچے کے اندر یہ چیز احساس کمتری پیدا کرتا ہے کہ کیونکہ اس کا جینڈر ڈفرینٹ ہے تو یہ وہ چیزیں نہیں کر سکتی، اور جہاں سے ہم بچی کے اندر یہ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ دیر از نتھنگ ڈفرنٹ ان یو اینڈ یور بردر، دین وہ اپنے کو اسی لیول پہ جب فیل کرتی ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایک کانفیڈنٹ لڑکی جب معاشرے میں فردر آگے جاتی ہے اور انٹریکٹ کرتی ہے تو وہ ہر رول میں کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور بہتر پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر حامدہ. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ابتدا سے ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا، اور اگر ہم ان کو ایک جیسا ماحول دیں اور ایک جیسی امپورٹنس دیں تو وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد بہت سی چیزیں آتی ہیں. کئی گھروں میں ساس کا بہت اور دباؤ جیسا کہ آج کل سننے میں آیا ہے وہ ہوتا ہے شادی کے بعد. پھر وہ جہیز وہیز کا مسئلہ ہوتا ہے. کئی مسائل سے گزر کے وہ عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹریس اس کے اوپر شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہ بچہ ہے، وہ پہلے بچہ چھوٹا ہے بیمار ہو گیا تو پریشانی. ایک پریشان ہونا ہر انسان کی نیچر میں ہے، لیکن اس کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ اس کی زندگی میں اس کا بھی جو آپ کو تو زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ بلڈ پریشر اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا بعد بھی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وہ پھر ابتدا ہوتی ہے ایک خاتون کی کہ وہ اسٹریس میں روز بروز اس کا بڑھتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد شوہر ہے، شوہر کی کیسے اس کے ساتھ ڈیلنگس ہے، کیسے وہ برتاؤ ہے، اور اس کو پراپر رسپیکٹ ملتی ہے، اس کو پراپر جگہ ملتی ہے جو کہ لیڈی آف دا ہاؤس کو ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اگر اس میں کمی ہے یا اس میں بعض جگہ عورت پہ تشدد بھی ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کی اسٹریس کو بڑھاتی ہے. اس کے بعد وہ معاشرے میں ایک کمپٹیشن بھی چاہے، اور اس کمپٹیشن میں اگر خاتون آ جائے تو اور وہ تو پھر اس کو تو پھر چین نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی وہ ہو. اگر اس کے پاس گاڑیاں ہیں یا نیا فون ہے تو میرے پاس بھی ہو. تو اس ٹائپ کی چیزوں میں تو پھر وہ اسٹریس میں ہی رہتا ہے. تو شروع سے جو ان کی تربیت ہو اس میں ان میں ایک قناعت اور ایک ہر حال میں خوش رہنے کا ایک طریقہ کار ان کو سمجھانا چاہیے، اور ان کی جو ہے فطرت میں ڈالنا چاہیے والدین کو کہ وہ بچی جو ہے وہ بڑے ہو کر ان جو مقابلے ہیں ان میں نہ پڑے، اور بس اپنی جو کچھ اسے خدا نے دیا ہے اس پر قناعت اس میں ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے ماحول سے بھی سکھاتے ہیں اور باہر سے بھی سکھاتے ہیں. تو یہ چیز بچیوں کے لیے پھر اس کے بعد بچوں کی فکریں ہوتی ہیں. اب میرے بچے بھی اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنی پریشان ہوتی ہے فلاں چیز سے. لیکن ماں پریشان ہوتی ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ہم خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں
इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो होती है। तो ये भी एक स्ट्रेस है जिससे ख़ातून गुज़रती है। और उसके अलावा कई बीमारियां हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं, और वो स्ट्रेस मेडिकल रिलेटेड होते हैं। तो डॉक्टर हामिदा, आप रोशनी डालेंगी कि कौन सी जो है वो मेडिकल रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं जो कि हमारी ख़वातीन को होते हैं? उसमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट अगर हम यंग वुमेन को देखें लाइक एज सून एज शी क्रॉसेस प्यूबर्टी, तो उसमें लड़कियों को जो ज़ाहिर है उनके साइकिल्स के बाद और उसके बाद जो उनमें वीकनेसेस स्टार्ट होती हैं, वो बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं। एकदम से आपके हार्मोनल लेवल एकदम से राइज करता है और उसमें इमोशनल इश्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ उनको ज़रूरी होता है कि वो अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर करें। मेरा मेरा जो एम्फेसिस है वो इसी पे है कि women को राइट फ्रॉम द स्टार्ट, स्पेशली गर्ल्स, when they are reaching puberty, उनकी हेल्थ पे अगर फोकस किया जाए, उनकी डाइट, उनका वाटर इनटेक और उनकी फिजिकल एक्टिविटी, और उसमें उनकी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज उनको हेल्प करेंगी। प्लस ये कि जब वो उस स्टेज में आती हैं तो अगर उनका इंटरेक्शन एक ऐसे डॉक्टर से हो या थेरेपिस्ट से हो जो उनको इमोशनल फ्लक्चुएशंस में हेल्प करे, या अगर वो नहीं है तो घर में उनकी काउंसलिंग लाइक मदर जो है वो उनकी एज अ फ्रेंड उनसे वो बातें डिस्कस कर सकती हैं। यही इन्हीं स्टेजेस से गुजर के वो लड़की, वो अपने एजुकेशन में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्किल्स उसकी बढ़ेंगी, और फर्दर उसका अगर हेल्थ जो लेवल है वो अगर उसका स्टेबल रहा तो आगे जाकर उसको प्रॉब्लम्स मेडिकल इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन जो मेडिकल इश्यूज हैं जो कि स्ट्रेस करते हैं, और वो किसी में भी हो सकते हैं, वो बच्चों में या बड़ों में भी हो सकते हैं, उनमें एक तो जेनेटिकली जैसे कुछ बच्चे डायबिटिक होते हैं, या कुछ बच्चे उनको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, या उनको कोई और स्किन इश्यूज है, इवन एक्ने, सिंपल एक्ने जो होती है या स्किन प्रॉब्लम्स वो बच्चों में कई बार कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देती है। तो ये दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। इसी तरह जो ये है स्टमक के इश्यूज होते हैं, उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और रिफ्लक्स है, और ये सारे, और उसमें कई बार बच्चा जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए उसके साथ एक फ्रेंडली एटमोसफेयर है जिसमें वो बच्चा बता सके कि उसे क्या चैलेंजेस है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ इशू जो कि मेजर फैक्टर है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी भी वजह से हो सकते हैं, उसमें उनके स्कूल में क्या हो रहा है, कहाँ से उनको इंसल्ट्स मिल रही हैं, वो कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो उनकी पर्सनालिटी पे यानी उनको सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ओपनली डिस्कस हो सके, घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा ये चीज़ें बता सके, माँ बाप जो हैं उस चीज़ से घबराएं क्योंकि ये उनका ग्रोथ का वो है। तो दीज आर द चैलेंजेस जो एक हमें ओपनली डिस्क्राइब चाहिए। और उसके अलावा देखिए कि ये एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी और ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं, स्ट्रेस से। अब जो हमें देखना है कि जो स्ट्रेस है उसको हम ख़त्म करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कि जो हम स्ट्रेस से अपने आप को निकालें। देखिए, वो एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि कनात बहुत ज़रूरी है, हर हाल में खुश रहना, और फिर ये कि अपने जो भी खुदा ने दिया है उसे एंजॉय करें, और जो हमारे पास नहीं है तो उसके गम ना करें, क्योंकि किसी मुफक्किर ने कहा था कि ये कहाँ की अक्लमंदी है कि जो खुदा ने हमको दिया है उसे हम एंजॉय ना करें, और जो हमें नहीं दिया है हम उसके गम में अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। तो ये सही बात है। और एक तो अगर ये चीज़ आ जाए लड़कियों में और ख़वातीन में कि वो अपने हालात पे खुश रहें और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखिए, बात ये है कि इंसान जो है उसको खुदा ने काफ़ी हद तक उसको खुद कंट्रोल दिया है अपने आप पर। तो अगर हम ख़वातीन ये सोचें कि देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ़ गम होते हैं।
اب غم سے ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی ہم بتاتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے کہ وہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ انسان کی اپنی خود اعتمادی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو ہے غیر متزلزل یقین، یہ بھی انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ کہ دیکھیے ہم ایک حد تک تو مختار ہیں، لیکن ایک حد تک سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمیں اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یقین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپس میں جب وہ بچی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرے اپنے جو بھی پرابلم۔ دیکھیے کالج میں، یونیورسٹیز میں یا میڈیکل ایجوکیشن میں ہر جگہ وہ پہلے تو ہراساں کیا جاتا تھا لڑکیوں کو، جاب میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے ڈسکس کرے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرے۔ اپنے اوپر ہر چیز لے کر اور پھر اس سے پریشان ہونا، یہ میں سمجھتی ہوں نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اور خدا ہر انسان کو عقل سلیم عطا کرے، کہ ایک وہی چیز ہے جو کہ انسان کو اسٹریس سے نکالتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریس سے نکالنے کے اور بہت طریقے ہیں، جیسے آپ نے پچھلے دنوں ذکر کر رہی تھی شکرانے کا، تو وہ کس طرح جی شروع؟ جی بالکل، یو کین اسٹارٹ یور مارننگ لائک آپ اٹھتے گی اپنے پلو سے، فرسٹ آف آل آپ نے یعنی جو دعا ہوتی ہے اٹھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم جاگے ہیں اور ایک اور دن ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ایک خوبصورت دن اس کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں مارننگ جو ہے اس کو ہمیشہ فریش اسٹارٹ دینا چاہیے۔ تھاٹ ہمیشہ آئیں گے، برین میں ہمارے تھاٹس رکتے نہیں ہیں، وہ رائٹ فرام دا مارننگ ٹل نائٹ وہ آتے رہیں گے، ہمیں ان کو اگنور کرنا ہے۔ جو بھی تھاٹس ہیں جو اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے جن تھاٹس کی، ہمارا مارننگ ریچول اس میں اسپریچویلٹی آ جاتی ہے۔ جس طرح بھی آپ چاہے نماز پڑھتے ہیں یا آپ دعا کرتے ہیں یا آپ یوگا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور نیچر کو اگر آپ واچ کرتے ہیں یہ بھی اسپریچویلٹی میں آ جاتا ہے۔ اس سے آپ کا برین پہ ایک بہت ہی سودنگ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یو شوڈ اسٹارٹ یور مارننگ ود دیز ایکسرسائزز، اینڈ دین یو کین گو، جو آپ کے گولز ہیں پورے دن کے اس پہ آپ ون بائی ون یو کین گو ہیڈ وتھ دیٹ۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے، جو آپ کے ایمز ہیں، جو پروڈکٹیوٹی ہے یا جو آپ نے گولز بنائے ہیں، ان کو کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ جب بھی ہم ایک چیز کو کمپرومائز کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دوز تھاٹس یا دوز ایلیمنٹس جو آپ کو پریونٹ کر رہے ہیں، تو ہم ہمیشہ اینڈ آف دا ڈے میں ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک سائیکل ہوتا ہے فرسٹریشن کا جو آپ کو لے جاتا ہے اسٹریس کی طرف۔ تو these are certain exercises which you can get more in detail by any psychotherapist or any clinic where there is a family doctor, they can describe it to you. Or even there are certain centers, fitness centers ہیں وہاں پہ لوگ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، ورنہ آپ سمپلی آپ جا سکتے ہیں۔ آج کل تو زمانہ ہے لائک اے آئی کا، آپ جا کر انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ تو اگر آپ کا ڈے جو ہے وہ ایک اسموتھ طریقے سے اسٹارٹ ہوگا تو آپ کا نون آفٹر نون اسی طرح ہوگا۔ اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے، آپ کا واٹر انٹیک پراپر ہونا چاہیے، اور جو لوگ آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ اتنی انفارمیشن ان سے لیں جتنی ضرورت ہے، کیونکہ ایکسٹرا انفارمیشن سے آپ کا ایک تو ڈے ویسٹ ہوتا ہے، پلس یہ کہ آپ کے وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر حمدہ۔ دراصل انسان خود، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ اپنی قوت ارادی استعمال کرے۔ اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے جو اوقات ہیں ان کو کوشش یہ کرے کہ اسٹریس فری رہیں، اور وہ پازیٹیو تھنکنگ یہ بھی ہے کہ انسان پازیٹیو تھنکنگ اگر ہوگی اس میں، تو وہ پھر اسٹریس سے کافی حد تک بچا رہے گا۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ ہم آپ کس طرح میں، کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اسٹریس کے لیے لیتا ہے، تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی پرولونگ اسٹریس میں رہا ہے، آلریڈی وہ ڈائگنوزڈ ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا کوئی اور جو بھی النس ہے،
تو وہ تو ظاہر ہے اس کو میڈیکلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ایک اسمال ڈوز سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ٹرائل بیسس پہ اس کو ڈوز کو انکریز کیا جاتا ہے اور ٹائٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بجائے میڈیسن اسٹارٹ کرنے کے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہو، پہلے انسان اپنی سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کرے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ کون سے اسٹریسرز ہیں جو ہم بلا وجہ ایڈ کر رہے ہیں اپنی لائف میں۔ ان اسٹریسرز کو آپ نے کم سے کم ہٹانا ہے، اور صرف جو میجر آپ کے لائف کی جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو جاٹ ڈاؤن کریں، پرائرٹائز کریں، نمبر 1 نمبر 2۔ جس طرح اب جیسے کھانا پکانا ہے تو آپ نے سوچا اتنا ٹائم آپ نے اس کے لیے رکھا ہے، آپ اس کو پرولونگ نہ کریں۔ آپ کو سیلف کیئر کا ٹائم ملنا چاہیے جس میں ہر ویمن کو چاہیے وہ صرف اپنا ٹائم لے، اس وقت کوئی اس کو ڈسٹربنس نہ ہو اور وہ صرف اپنا خیال کرے۔ اس میں اسکن کیئر آ جاتی ہے، اس میں اور ساری چیزیں جہاں جہاں وہ اس کو ریڈنگ کرنا ہے یا اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، یہ ٹائم اس کے لیے ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہر چیز کا ایک ٹائم رکھنا ہے۔ یہ جو معمولات ہوتے ہیں جو ہم اسکیڈول بناتے ہیں، یہ ہماری ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سے بہت ساری illnesses لائک ڈپریشن، اینگزائٹی، یہ سلولی یہ سبسائڈ کر جاتی ہیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر حمدہ۔ دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ کم سے کم اسٹریس کا شکار ہوں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مطلب میں کہتی ہوں کہ ہر فورم پہ یہ بات کرنی چاہیے، اور ہمارے سلیبس میں بھی جو لڑکیوں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پریشانی آتی ہے، ہر ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس میں ہمیں پورا اترنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں، اور اس کی رضا پہ ہی سر جھکانا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر کوشش ہماری خواتین کو کرنی چاہیے، جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا اور میں خود بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس کو پریشانی کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بجائے، اسٹریس کو اپنے اوپر جو ہے وہ پھیلنے دینے کے بجائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نجات حاصل کرنے کے طریقے، اللہ پر بھروسہ، اور اس کے بعد اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، عمل کرے، لیکن پریشان نہ ہو۔ بس یہی میں سمجھتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو پریشانیوں سے اور اسٹریس سے اور ذہنی تناؤ سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور وہ خود بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے اور ہمیں ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، بہت دعاؤں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔